کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یصلون علی النبی، اور اس کے بعد حکم کہ اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، درود پڑھو، اور آپ پر کمال ادب کے ساتھ کثرت سے سلام پڑھا کرو۔ اس آیت کریمہ میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت بطور خاص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان مبارک اور آپ کا علو مرتبت، آپ کے عظیم اور بلند مرتبے کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے خبر دی ہے اور بعد میں حکم فرمایا ہے۔ پہلے ایک خبر دی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ خبر ہے، ہمیں خبر دی ہے کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اطلاع دی ہے۔ درود تو وہ بھیجتا ہی رہتا ہے، اور ملائکہ بھی آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا، اطلاع دی، اور آگاہ فرما کر اطلاع دے کر اپنا عمل اور ملائکہ کا عمل بیان کرنے کے بعد اب امر فرمایا، ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ اور کمال ادب کے ساتھ سلام عرض کیا کرو۔ قرآن مجید میں الحم سے والناس تک ایسا حکم اس ایک مقام کے سوا کسی اور جگہ نہیں دیا گیا۔ کسی اور عبادت، کسی اور عمل کے لیے ایسا امر اور ایسا حکم اللہ پاک نے کبھی انسانوں کو نہیں دیا کہ وہ حکم دینے سے پہلے یہ خبر دے کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں سو تم بھی کیا کرو۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شرف و امتیاز ہے، اور آقا علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے، اور آقا علیہ السلام کی وہ عظمت ہے کہ اس کی کوئی اور مثال نہ پورے قرآن میں ہے، نہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی اور رسول کے بارے میں صادر ہوئی۔ اور خاص بات، اللہ تبارک و تعالی نے جب سلسلہ نبوت شروع کیا، سلسلہ نبوت شروع فرمایا اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور سلسلہ بشریت کو بھی شروع کیا، تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں اللہ پاک نے ان کو تخلیق فرما لیا تو عظمت نبوت کے اظہار کے لیے، نبوت کے اکرام کے لیے، ان کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے ملائکہ پر اور سب مخلوقات پر ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا۔ سب سے پہلا حکم یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ کو حکم دیا، کیا؟ آدم کو سجدہ کرو۔ اب جو بات ہے وہ حکم سجدہ بھی تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا، اور تعظیم فرشتوں سے کرائی
اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار فرمایا، ان سے تعظیم کرائی، اور اس عمل تعظیم سے آدم علیہ السلام کی عظمت کا، آپ کے بلند رتبے کا اظہار فرمایا۔ تو سجدہ ایک عمل تھا تعظیمی، ہر چند کے عبادت کے لیے نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کی عظمت کا اظہار کرایا ملائکہ سے، مگر خود شریک نہیں ہوا اس عمل میں۔ اظہار عظمت کے اس عمل میں، اظہار عظمت کے اس عمل میں اللہ پاک فرشتوں کے ساتھ خود شریک نہیں ہوا، یہ عمل فرشتوں سے کرایا۔ اس جدول آدم فسجدوا الا ابلیس، چونکہ یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں تھا۔ سو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسے عمل کو منتخب کیا حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے جو صرف فرشتوں سے کرایا جائے اور وہ خود اس میں شریک نہ ہو۔ آپ میری بات سمجھیں، اگر عظمت کا اظہار کرانا تھا اور کرنا تھا تو حکم سجدہ نہ دیتا، اور بھی بڑے عمل تھے، کوئی اور ایسے عمل کو منتخب کرتا کہ اس عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اسی طرح ہو جاتا جیسے اب کرایا گیا۔ سجدہ کے بغیر کسی اور عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اللہ تعالی کر سکتا تھا اور فرشتوں سے کروا سکتا تھا، مگر ایسا عمل چن لیتا کہ اس میں خود بھی کرتا، فرشتوں کو بھی ساتھ شریک کرتا، اور اللہ کی شان کے لائق بھی ہوتا، اللہ کی شان کے لائق بھی ہوتا، مگر نہیں کیا۔ وہ سب سے پہلا عمل تھا اس کائنات کی تاریخ میں عظمت نبوت کے اظہار کے لیے۔ تو جب سب سے پہلی کوئی دلیل دی جاتی ہے اور سب سے پہلا عمل کائنات اور خلق کے سامنے رکھا جاتا ہے، سب سے پہلا عمل، تو وہ اتنا بڑا مضبوط اور مستحکم رکھا جاتا ہے کہ اس سے بنیاد پڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عمل جو فرشتوں سے کرایا، اس سے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار تو ہوا، مگر ایسے عمل کو منتخب کیا کہ اس میں خود شریک نہ ہو۔ سو اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی اپنے اپنے وقت میں ان کی عظمت کے اظہار اللہ تعالی مختلف طریقوں سے کراتا رہا، مختلف طریقوں سے کراتا رہا، مگر کسی کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالی نے ایسا عمل منتخب نہیں کیا کہ جس میں وہ خود شریک ہو جائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عظمت کا اظہار چاہا، اس نے حضور علیہ السلام کی بھی عظمت کا اظہار چاہا، اور حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے ایک ایسے عمل کو منتخب کیا کہ جو سب سے پہلے اس نے خود کیا۔ اب اس آیت کریمہ کی ترتیب یوں ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، اور اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو۔ اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اظہار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مالا اعلیٰ میں کیا ہے، پہلے یہ بتایا۔ اب اگلا نقطہ بتا رہا ہوں، ہم ہیں سفلی دنیا میں رہنے والے، ہم عالم سفلا کے رہنے والے ہیں، عالم سفلا کے رہنے والے ہیں، سفلی دنیا کے رہنے والے ہیں، اسفل کائنات کے رہنے والے ہیں۔
اسفل السافلین کی دنیا میں نیچے والوں کو، نیچے رہنے والوں کو حکم دینے سے پہلے بتایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرے محبوب کا مقام اوپر کیا ہے، کیونکہ اللہ اپنی تسبیح نہیں کرتا، اللہ خود اللہ 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 یا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا، ہمیں فرماتا ہے کرو۔ تو بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک صرف ایک ذکر کرتا ہے، اللہ تعالی صرف ایک ذکر کرتا ہے، اور اس بات کو دو جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے صراحتاً بیان کیا ہے، تصریحاً بیان کیا ہے، چھپا کے نہیں رکھا۔ ایسا خیال کسی کو نہ آئے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو ذکر بتائے ہیں تو کیا ذکر کرتا ہے، کو اپنا ذکر بھی بتا، کو اپنے ذکر کا بھی حال سنا، تیرا ذکر کیا ہے، تیرا ورد وظیفہ کیا ہے؟ ہمیں تو ورد وظیفے دیے ہیں، کوئی ورد وظیفہ تیرا بھی ہوگا جو تو کرتا ہے وہ بھی بتا۔ اس نے چھپایا نہیں ہے، اس نے کہا بتا دیتا ہوں دو جگہوں پر۔ ایک جگہ پہ فرمایا لو سن لو میرا ذکر کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکرک، محبوب تمہارا ذکر جو کرنا ہے اور تمہارے ذکر کو اونچا کرنا، تمہاری حمد کرنا، تمہاری ثنا کرنا، تمہاری تعریف کرنا، تمہارے گن گانا، تمہارے گن گانا، تمہاری عظمتوں کے چرچے کرنا، تمہاری شان کو بیان کرتے رہنا، تمہاری حمد و ثنا کرتے رہنا، محبوب آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہنا، یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا یہ مفہوم کہ یہ میرا ذکر ہے، اس کے اندر اگر ڈوب جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مصرع اللہ کے ذکر پر صادر آتا ہے کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ اگلا مصرع اگر نہ پڑھیں، صرف پہلے مصرے تک رہیں تو لگتا ہے یہ ذکر الہی کی بات ہے، اللہ کے ذکر کی، محمد محمد کریں دے گزر گئی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالی ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا ذکر بلند کرتا رہتا ہے، یہ ہے ذکر خدا۔ اور دوسرا مقام فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اب لفظ تو آ گیا نا یصلون، حضور پر صلاۃ پڑھتے ہیں۔ اب صلاۃ ہے کیا؟ اس کے بہت سے معنی ہیں، میں بخاری شریف سے، جو صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں امام بخاری نے حضرت ابو العالیہ التابعی، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت ابو العالیہ التابعی، ان کی روایت سے امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے جو معنی یصلون علی النبی کا روایت کیا ہے حدیث پاک سے، وہ ایک بیان کر دیتا ہوں۔ تو امام بخاری روایت کرتے ہیں قال ابو العالیہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، معنی بیان کر دیا، اور یہ امام بخاری نے روایت کیا حضرت ابو العالیہ تابعی سے، اور معنی بیان کر کے گویا اپنا عقیدہ بتا دیا کہ صلاۃ کا معنی عند امام البخاری کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حضور کی صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سارے ملائکہ کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ اندیت عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے، ملائکہ کے ہجوم میں، اجتماع میں، جیسے یہ ہمارا اجتماع ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایک اجتماع کرتا ہے،
جیسے یہ جلسہ نہیں ہمارا اور اجتماع ہوتا ہے، تو امام بخاری فرماتے ہیں حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے کہ اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام پر درود پڑھنا، اس کا معنی ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کا اجتماع منعقد کرتا ہے اور ملائکہ سامعین ہوتے ہیں اور خود خطاب فرماتا ہے۔ کیا؟ ملائکہ حاضرین اور معزز حاضرین ہوتے ہیں۔ ملائکہ کیا ہوتے ہیں؟ معزز حاضرین، معزز سامعین۔ ملائکہ وہ حاضر ہوتے ہیں خطاب سننے کے لیے، اور خطاب کون کرتا ہے؟ خطاب اللہ تعالی، خطاب اللہ کرتا ہے، اور خطاب کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ حضور کی حمد و ثنا۔ ثنا آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا، حضور علیہ السلام کی تعریف، حضور کی شان بیان کرنا۔ اب حضور کی شان بیان کرتا ہے اپنی شان کے لائق، جیسی وہ بیان کر سکتا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ حضور کی شان کیا ہے اور کیسے بیان کرنی ہے؟ حضور کی شان وہی جانے جس نے وہ شان دی ہے، جس نے حضور کو اس شان سے نوازا ہے، اسے ہی معلوم ہے نا کہ میں نے کیا شان دی ہے اور کیا کہنا ہے۔ ہم تو ایسے بس جو کچھ ہماری سمجھ میں آیا ہم تو وہی کہتے ہیں نا۔ وہ شان دینے والا، اسے معلوم ہے شان کیا ہے اور کہنا کیا ہے۔ تو جب وہ حضور کی شان بیان کرتا ہے، اس کو دوسرے مقام پر رفعت ذکر کہتا ہے کہ محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں۔ تو جب اللہ شان بیان کرے گا تو شان ہر لفظ سے بلند ہی ہوگی نا۔ اللہ ہر لفظ جو بولے گا حضور کی شان بیان کرنے میں، حضور کی ثنا میں، تو حضور کی شان لمحہ بلمحہ بلند ہوگی۔ تو چونکہ بلند ہوگی اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ملائکہ کے سامنے اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا کرتا ہے، شان بیان کرتا ہے۔ تو امام بخاری حضرت ابو العالیہ التابعی کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کا حضور کی شان بیان کرنا، یہ معنی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ہے درود پڑھنے کا معنی۔ اللہ یہ درود پڑھتا ہے حضور، اور وہاں بس ایک ہی جلسہ ہوتا ہے، جلسہ شان مصطفیٰ، اجتماع شان مصطفیٰ، اجتماع ثناء مصطفیٰ، اجتماع ذکر مصطفیٰ، اجتماع رفعت مصطفیٰ، اجتماع عظمت مصطفیٰ، اجتماع منزلت مصطفیٰ، بس۔ اور وہاں ایک ہی خطیب ہے، کسی اور خطیب کی مجال نہیں کہ دم مارے، اور وہ خطیب خود خدا ہے، اور سامعین کل ملائکہ ہے۔ خطیب بھی ایک، ہمیشہ موضوع بھی ایک، ثناء مصطفیٰ، حمد مصطفیٰ، چونکہ اسے معلوم تھا کہ میں نے قیامت تک فرشتوں کے اجتماع ہمہ وقت کر کے مصطفیٰ کی شان ہی بیان کرتے رہنا ہے، اور مصطفیٰ کی حمد، تعریف، حمد بیان کرتے رہنا ہے۔ معلوم تھا کہ منصوبہ کیا ہے، کیا کرنے والا ہوں، لہذا پہلے ہی اس نے نام رکھ دیا محمد، وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے اور بے حد و حساب حمد کی جائے۔ الذی یحمد حمدن بعد حمدن و مرتن بعد مرتن و کرتن بعد کرتن، وہ ذات جس کی بار بار حمد ہی کی جاتی رہے، شان ہی بیان ہوتی رہے، اور کرے کون؟ اللہ، سنے کون؟ ملائکہ، اور جلسہ گاہ ملائے اعلیٰ۔
عرش معلا. یہ جو میں نے بیان کیا یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے. لوگ بخاری بخاری کا شور تو بہت مچاتے ہیں کیا، مگر کسی کو نہ امام کی الف آتی ہے نہ بخاری کی بے آتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے کیا، نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے اور نہ کسی کو بخاری کی بے معلوم. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہ الف جانے نہ بے جانے. یہ امام بخاری نے روایت کیا اور یہ تفسیر تابعین کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ آگے روایت کرتے، صحابہ کی ہے، اور صحابہ حضور سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے. وہ درود کیا پڑھتا ہے؟ ایک سوال ذہنوں میں رہتا ہے نا. اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں کہ یوں پڑھتا ہے یوں پڑھتا ہے، مگر میں نے آپ کو کہا کہ آج آپ کو معنی بتاتا ہوں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریق سے حضرت ابو العالیہ کی روایت بیان کی کہ حضور پر درود پڑھنے کا معنی یہ ہے. اگر کہتے نا صرف ثناؤہ علیہ تو بات مختصر تھی. اللہ حضور کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، یہ معنی ہے درود پڑھنے کا. یوں نہیں فرمایا، کہا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے. ملائکہ کے سامنے شان بیان کرنے کا مطلب جلسہ نہیں تو اور کیا ہے. ملائکہ سامنے بیٹھے ہیں تو جب اللہ کا جلسہ ہوگا تو 2 4 5 10 ہزار ملائکہ ہوں گے. کیا خیال ہے؟ کو ہماری طرح کا جلسہ ہوگا؟ 1000 2000 5000 10,000 ملائکہ ہوں گے اللہ کے جلسے میں، یا لاکھوں ملائکہ ہوں گے یا کروڑوں ملائکہ ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا کروڑوں بھی نہیں اربوں ملائکہ ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ کا اجتماع ہے اور بیان شان مصطفیٰ ہے. اللہ کا خطاب ہو تو کیا کوئی فرشتہ گوارا کرے گا یا اللہ کی عزت گوارا کرے گی کہ میں خطاب کر رہا ہوں اور فرشتے ارد گرد گھومتے رہیں؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی حاضر جلسہ نہ ہو ممکن ہے؟ خدا کا خطاب ہو اور فرشتے حاضر جلسہ نہ ہو تو یہ لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی بھی بات نہیں. آپ کہیں گے اتنے فرشتے ہیں، آپ سوچیں گے اتنے فرشتے ہیں، اتنا تو سنا ہی نہیں تھا کہ آپ نے کہہ دی اربوں کی بھی بات نہیں. تو ہاں میں بتا دیتا ہوں، امام حاکم نے مستدرک میں حدیث روایت کی ہے. امام حاکم نے المستدرک میں حدیث روایت کی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. انہوں نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو کل خلق عرش سے فرش تک اور سدرۃ المنتہا سے تحت ثری تک کل خلق جو مخلوق پیدا کی اس کے 10 حصے کیے. کیا 10 حصے کیے؟ کل خلق کے 10 حصے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف فرشتے بنائے. کل مخلوق کے 10 حصے ہوں اگر عرش سے فرش تک تو 10 حصوں میں 9 حصے تعداد صرف ملائکہ کی ہے، فرشتوں کی ہے، اور باقی بچا ایک حصہ. اس ایک حصے میں کل مخلوق ہے. اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں. کل مخلوق باقی جتنی ہے جن و انس سمیت وہ سب ایک حصے کا آگے ٹکڑا ہے، جتنے جتنے اس میں سما جائیں. اور انسان تو اس ساری کائنات میں صرف زمین پر رہتا ہے، اور زمین اتنی بھی نہیں ہے ساری کائنات.
یہ تو نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین ایک سیارہ ہے، اور یہ کل نظام شمسی جیسے کروڑوں اربوں نظام اس کائنات میں. تو اس لیے میں نے کہا کہ اربوں میں نہیں، کل آبادی، انسانوں کی کل آبادی 7 ارب ہے. تو 7 ارب ہیں انسان، پھر جنات، پھر حیوان، پھر سمندر کی مچھلیاں اور دیگر مخلوقات دریاؤں کی، پھر جمادات، پھر نباتات، پھر پرندے، پھر چرند، پھر پرند، پھر حیوان، پھر بہائم، پھر کیڑے مکوڑے، پھر جنات، نباتات، پھر جمادات، الغرض ساری مخلوقات کو پھر گنتے چلے جائیں. یہ ساری مخلوق انسان سمیت مل کر ایک حصہ بنے گا، اور 9 حصے ملائکہ ہیں. تو میں نے صحیح کہا کہ نہیں؟ کہ کیا خیال ہے، اربوں میں ہوں گے؟ وہاں تو کھرب ہا کی گنتی بھی پیچھے رہ جائے گی، کم ہے. لہذا اس کا عدد اور اس کا شمار ممکن نہیں. میں نے صرف ایک حدیث پاک کی روشنی سے آپ کو ایک نقطہ بتا دیا. اور ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ملائکہ جو انسانوں کے ساتھ موکل ہے، جو انسانوں کے ساتھ مقرر ہے، ان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا، ہر ایک انسان کے ساتھ 10 فرشتے صبح اور 10 فرشتے شام کو مقرر ہوتے ہیں. تو اب انسانوں اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ہو تو 20 فرشتے تو آپ میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ مقرر ہیں. تو تعداد ابھی 20 گنا تو یہی ہو گئی نا. تو 6 ارب انسان ہیں کل، یا 7 ارب، اس کو ضرب دے دیں 20 سے، ہر انسان کے ساتھ 20 ملائکہ مقرر ہیں. ان کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، 10 صبح اور 10 شام. ڈیوٹیز الگ ہیں، یہ نہیں کہ خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، سارے الگ الگ ڈیوٹیز ہیں. حساب و کتاب بھی لکھ رہے ہیں، اعمال بھی لکھ رہے ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں. تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ اتنی تعداد ہے ملائکہ کی. اب بات وہاں آ گئی کہ ملائکہ بے حد و حساب، خربوں سے بھی بڑھ کر. تو اللہ پاک اجلاس، جلسہ منعقد کرتا ہے. ملائکہ عند الملائکہ، ملائکہ سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہوتے ہیں. وہ خطیب ہوتا ہے، وَثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ، اور اس اجتماع میں اپنے خطاب میں حضور کی حمد و ثنا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس درود پاک کے طفیل ہماری دنیا اور آخرت ساری زندگیاں بہتر فرما دے. وما علینا الا البلاغ. ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بعض ذہنوں کو ایک مغالطہ ہے، اور وہ یہ کہ اسلام میں یہ جو سیلیبریشن ہوتی ہے، سیلیبریشن، بعض مواقع کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سیلیبریشن یہ اسلام کی روایت نہیں ہے، یہ علاقائی، جغرافیائی یا پاکستان اور ہندوستان کی ثقافتی روایت ہے. سیلیبریشن کا تعلق اسلام سے نہیں. پہلے اس نقطے سے شروع کرتے ہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سیلیبریٹ کرنا، کسی شے کو منانا، اس کی یاد کو منانا اور ہمیشہ تکرار سے منانا، یہ عین اسلام ہے. عین اسلام. نماز، پنجگانہ نماز، پنجگانہ نماز، 5 فرائض، آج آپ کو بتا دوں یہ بھی سیلیبریشن ہے، یہ بھی کسی کی یاد منائی جاتی ہے. یہ جو فرائض 5 ہے، نماز، پنجگانہ، سن لیں، یہ بھی پیغمبروں کی یاد منائی جاتی ہے. کتب احادیث میں اور کتب سیر میں آیا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں روایت کی، اور امام
طحاوی نے شرح معانی الاثار میں روایت کیا، اور دیگر بہت ساری کتب میں، حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نماز فجر یہ حضرت آدم علیہ السلام کی یاد منائی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جب قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا، اور آپ نے قبول توبہ پر 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ اس 2 رکعت شکرانے کی یاد منانا نماز فجر کے 2 فرض بن گئے۔ تو نماز فجر سیلیبریشن ہے حضرت آدم کی قبول توبہ کی۔ نماز ظہر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیلیبریشن ہے۔ کتب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی دعا کے نتیجے میں انہیں جب عطا ہوئے، ولادت ہوئی، تو ظہر کا وقت تھا۔ آپ نے ان کی ولادت پر شکرانے کی 4 رکعتیں نفل پڑھی۔ وہ 4 رکعتیں حضرت ابراہیم کا شکرانہ امت محمدی کے لیے نماز ظہر بن گئی۔ نماز سے بڑی اللہ کی عبادت کوئی نہیں۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ افضل العبادات نماز، علامت ایمان ہے۔ اللہ رب العزت کی عین عبادت نماز، اس نماز کو بھی اس نے اپنے محبوب پیغمبروں کی یادگاریں بنا رکھا ہے۔ ہر نماز کو کسی پیغمبر کے ساتھ منسوب کر رکھا ہے۔ تو ظہر حضرت اسحاق کے میلاد کی یادگار ہے، حضرت اسحاق کی ولادت کی شکرانے کی یادگار ہے۔ پھر نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کی وفات کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، جس کو قرآن نے کہا کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ 100 سال کے بعد اٹھے، جب انہوں نے دیکھا کہ میں 100 سال کے بعد زندہ ہوا ہوں، تو اللہ کے حضور شکرانے کے 4 نفل پڑھے۔ تو شکرانے کے 4 نفل حضرت عزیر کے امت محمدی کی نماز عصر بن گئی۔ سمجھ آئی ہے بات؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور بعض روایتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام طویل زمانے کی علالت اور بیماری کے بعد کمزور ہو گئے تھے۔ انہوں نے 4 رکعت شکرانے کے نفل پڑھے صحت یابی کے۔ مغرب کا وقت تھا، جب 4 رکعت نفل شروع کیے، 3 رکعتیں پڑھی تھی، چوتھی پر اٹھنے کی کوشش کی، اٹھ نہ سکے، کمزور ہو گئے تھے، علالت تھی، بیٹھ گئے 3 رکعتوں پر۔ خدا نے کہا کہ 3 رکعتیں امت محمدی کی نماز مغرب بنا دو۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، 40 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے نکلے، 4 رکعت شکرانے کے پڑھے، امت مصطفیٰ کے لیے نماز عشاء بنا دی۔ اب جو پہلا نقطہ میں نے سمجھایا حدیث کی روشنی کہ نماز سے بڑھ کر اللہ کی عبادت نہیں، نماز سے بڑھ کر اونچی اللہ کی کوئی عبادت نہیں، تو جو سب سے عرفہ عبادت ہے نماز، جو معراج المومنین ہے، جو معراج المومنین ہے، اس نے اس نماز کو بھی مجرد یعنی اپنے نبی کی نسبت کے بغیر نماز بھی قبول نہیں کی۔ 5 نمازوں کو کسی نہ کسی نبی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، پیوستہ کر رکھا ہے۔ نماز نبی کے ساتھ جڑی تو مصطفیٰ کی امت کا فرض بن گئی۔
یہ اس کی عبادت ہے۔ تو یہ نماز پنجگانہ کیا ہے؟ نبیوں کی شکرانوں کی سیلیبریشن، انبیاء کے شکرانوں کی سیلیبریشن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہر روز 5 مرتبہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کن کو؟ نبیوں کو، اور وہ سیلیبریشن ہماری نماز پنجگانہ بن دل سے جاتا ہے اور آگے پھیلتا ہے۔ اس کو فرمایا تمہاری شاہ رگ سے قریب ہوں، اور محبوب کا ذکر کیا، محبوبوں کا ایسا ہی ذکر کیا جاتا ہے۔ محبوب کا ذکر کیا تو نہیں فرمایا شاہ رگ سے قریب ہے، چونکہ شاہ رگ کا پھر بھی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ محبوب کا ذکر کیا تو فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی قریب۔ کچھ سمجھ آئی ہے بات کو؟ میں اس کی مزید شرح نہیں کرنا چاہتا، بس آپ پہ چھوڑتا ہوں، عقل میں آئی ہے۔ اپنا قریب ہونا بیان کیا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ شاہ رگ یعنی ایک بڑی آنت کی بڑی شریان ہے۔ جب آپ کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں تو شاہ رگ کو کاٹتے ہیں نا، تو بکرا تڑپ تڑپ کے ختم ہوتا ہے۔ تو شاہ رگ کٹ بھی جائے تو مرنے میں وقت لگتا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کر دیا تھا، فتوا کوئی نہ لگائے، سودا پسند آئے لے جائیں، نہیں تو چھوڑ جائیں، ہمارے پاس بڑے گاہک ہیں، کسی اور کو بیچ دیں گے۔ شاہ رگ کٹ جائے تو مرنے میں کچھ دیر لگتی ہے۔ آپ ہر روز بکرے اور لیلے کو دیکھتے ہیں، کاٹتا ہے جب شاہ رگ کو تو خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، تو وہ آپ دیکھتے ہیں نا، بکرا تڑپتا تڑپتا پھر ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کاٹتے رہتے ہیں لوگ، دہشت گرد کاٹتے ہیں بندے کی، تو بندہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ختم ہوتا ہے۔ یہ شاہ رگ ہے۔ اور ادھر ہے جان۔ کبھی ایسا بھی سنا کہ جان نکلے تو بندہ اس کے بعد 1 سیکنڈ بھی زندہ رہے یا تڑپے؟ جان نکل جائے تو بندہ تو ختم ہو جاتا ہے، تو بندہ مرنے میں کچھ وقت لیتا ہے۔ شاہ رگ کٹے تو مرنے میں کچھ وقت لیتا ہے، اور اگر جان نکل جائے تو لگتا ہے کچھ وقت مرنے میں۔ بھائی جان نکلنے کا نام ہی مرنا ہے، جان نکلنے کا نام ہی مرنا ہے۔ جان نکل گئی تو مر گیا، شاہ رگ کٹ گئی تو مرنے میں کچھ وقت لگا۔ تو ذکر فرمایا ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں، اپنے بھی فرمایا اقرب، زیادہ قریب ہے۔ اب وہ کتنا قریب ہے آگے ذکر نہیں کیا، وہ چھوڑ دیا۔ اور محبوب کا ذکر کیا، فرمایا میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح جان نکل جائے تو تم زندہ نہیں رہتے، زندہ رہنے کا امکان ہی نہیں رہتا، اس طرح میرے محبوب سے دور ہو گئے یا ان کی رحمت سے محروم ہو گئے تو ساری کائنات ہی زندہ نہیں رہے گی۔ یہ جو کائنات ساری میں زندگی ہے وہ بھی میرے محبوب کے سبب سے، اور مومن کی جو ایمان کی زندگی ہے وہ میرے محبوب کی وجہ سے ہے۔ جان نکلے تو وقت نہیں لگتا، تو میرا محبوب تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا جان ہی حضور کے ارد گرد گھومتی ہے، اور ایمان ہی آقا کے ارد گرد گھومتا ہے، ایمان بھی آقا کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو حضور کی رحمت اور قربت اور عنایت کے بغیر نہ جان ہے مومن کی، نہ ایمان ہے۔ اور یہ قربت رحمت کس کی؟ فرمایا النبی، یہ نبی کی ذات کی شان ہے۔ لوگ تو ایسے ایک کلچر تھا ہے، ایسے مناظروں میں لگے رہتے ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہے، کیا بھائی وہاں یہاں کہاں یہاں جہاں کا تذکرہ ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے، نہ کہاں نہ وہاں نہ یہاں نہ چنی نہ چنا، اس کا تذکرہ نہیں۔ فرمایا تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، عزیز بھی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر حدیث پاک، یہ قرآن مجید میں، پھر حدیث میں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، میں ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور لفظ بول پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من مؤمن الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن نہ ہے نہ ہو سکتا ہے مگر میں یہ کہ میں اس کے زیادہ قریب، یہ آگے وہاں تھا اولا بکل مؤمن من نفسہ اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اب لفظ انفس کا نہیں بلکہ فرمایا انا اولا بہی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی میں اس مومن کے قریب تر ہوں اور آخرت میں بھی سب سے قریب تر ہوں۔ جس کے قریب میں نہیں ہوں وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں عقیدے کی ایک فرع، ایک برانچ واضح ہو گئی
بعض لوگ پوچھنا چاہتے ہیں حضور کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، کتنا قریب ہیں کتنا نہیں ہے. بھائی جو مومن ہے وہ جہاں بھی ہے حضور اس کے ساتھ ہے. فرمایا انا اولا بکل مومن وما من مومن الا وانا اولا بہ. اور جو مومن نہیں وہ بھی شخص جتنا بھی سمجھ لے کہ حضور نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، میرے قریب نہیں، وہ اس کا حق ہے جو چاہے کہتا پھرے، اس کے لیے کھلی چھٹی. جو مومن ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور یہاں ہیں وہاں نہیں، یا وہاں ہیں. اور یہ آقا علیہ السلام نے وہاں یہاں کے فرق کو کاٹ دیا، ختم کر کے فرما دیا الا وانا اولا بہ فی الدنیا والآخرہ. یہاں بھی میں پاس ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی ساتھ ہوں. یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے حضور کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد یہی معنی جو حضور نفس رحمت ہے، یہ متفق علیہ حدیث آ گئی بخاری مسلم کی. اب پھر اس کی تائید قرآن مجید سے. قرآن مجید نے ایک بڑی نفیس بات فرمائی. ہر بات نفیس ہے قرآن مجید کی، مگر یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، یہ سورہ الانفال میں آیت نمبر 32 اور 33، اس کو توجہ سے ذہن نشین کر لیں. اللہ پاک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ پاک نے فرمایا لوگوں دو صورتیں ایسی ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے تو میرا عذاب وہاں نہیں ہوتا، عذاب اٹھ جاتا ہے. اور یہ یاد رکھ لیں اگر رحمت ہو تو وہاں عذاب نہیں ہوگا، عذاب ہو تو وہاں رحمت نہیں ہوگی. دو میں سے ایک شے ہو سکتی. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں عذاب ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہاں رحمت اٹھ گئی تو عذاب ہوگا، اور اگر رحمت آ گئی تو عذاب اٹھ جائے گا. عذاب اور رحمت اکٹھے نہیں ہیں. جب یہ چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی، اب آیت کریمہ کی طرف توجہ کریں. فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے حبیب، اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہی نہیں ہے اور اللہ کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے، اسے زیب ہی نہیں دیتا، اس کا یہ منشا ہی نہیں ہے. اللہ کی شان نہیں کہ جن لوگوں میں آپ بھی ہوں اور وہاں اللہ کا عذاب بھی آئے. جن میں آپ ہوں وہاں اللہ کا عذاب آئے، اور عذاب کا جو عکس ہے اس کا الٹ وہ ہے رحمت. رحمت ہوگی تو عذاب اٹھ جائے گا، اگر عذاب آئے گا تو رحمت اٹھا لی جائے گی. تو عذاب کے بالمقابل حضور کی ذات کا ذکر کر کے اللہ پاک نے اعلان کر دیا میرے محبوب میری رحمت آپ کا وجود ہے. یا میری رحمت ہوگی یا میرا عذاب ہوگا. اگر عذاب ہوگا میرا تو رحمت اٹھا لوں گا، اور اگر رحمت ہوگی تو عذاب اٹھا لوں گا. تو فرمایا اگر آپ موجود ہوں ان میں تو اللہ عذاب نہیں کرتا. اور دوسری اسی آیت میں اگلا جملہ فرمایا اسی طرح اگر لوگ مجھ سے معافی مانگ رہے ہوں، استغفار کر رہے ہوں تو تب بھی عذاب نہیں کرتا. استغفار کر رہے ہوں، توبہ کریں، استغفار کریں، مجھ سے معافی کے طلبگار ہوں تو تب بھی عذاب نہیں کرتا. اب یہ آیت کریمہ پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے. یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابو جہل نے، کفار و مشرکین مکہ نے، اور بطور خاص ابو جہل نے یہ کہا کہ اللہ اگر یہ تیرا رسول سچ ہے، جو بات کہتے ہیں یہ سچ ہے، تو ہم پر پتھروں کی بارش کر، ہم پر پتھروں کی بارش کر، ہم پر عذاب کر، آسمان سے عذاب نازل کر، یا کوئی دردناک عذاب لے آ اگر ہم جھوٹے ہیں اور تیرا نبی جو کہتا ہے سچ ہے. اور آقا علیہ السلام موجود ہیں اور وہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہم پہ عذاب لا. اس کے اس کہنے کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ الانفال اور یہی باب ہے، اور صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین پھر آگے یہ قول باب قول تعالی متفق علیہ حدیث. تو آگے جب اس نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے اور ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب اتار. ابو جہل کے اس قول پر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ یہ آیت اتار. تو اس نے کہا خبیث، میرا محبوب نہ ہوتا تو تمہیں خبر لگ جاتی. میرا قاعدہ یہ، میری یہ شان نہیں ہے، میری رحمت اور میری محبت کی یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا محبوب جس جگہ جن میں رہ رہا ہو محبوب بھی رہے، وہ میری رحمت ہے، اور وہاں عذاب بھی اتاروں.
اس لیے وہ جو پہلی امتوں پر عذاب اترتے تھے نا، نبیوں کے ہوتے ہوئے، انبیاء کے ہوتے ہوئے، پتھروں کی بارش ہوئی، چہرے مسخ ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ عذاب مؤخر کر دیا محبوب کی خاطر۔ تو اس جہت سے دشمنوں اور کفار و مشرکین کے لیے بھی رحمت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام رحمت للعالمین جو ہیں، تو اس میں کفار و مشرکین بھی آتے ہیں، ان کے لیے بھی رحمت ہو گئے کہ وہ جو فوری عذاب اترتے تھے آقا علیہ السلام کی وجہ سے ان منکرین سے وہ بھی اٹھ گئے، مؤخر کر دیے۔ یہاں دو باتیں توجہ طلب ہے۔ اللہ پاک نے دو چیزیں بتائیں جن کی وجہ سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ دو باتیں بتائیں، ایک استغفار بتایا اور ایک آقا علیہ السلام کا وجود مبارک۔ استغفار ہے اللہ سے مانگنا۔ اب یہ بڑی توجہ کرنے والی بات، استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اور انت فیہم کیا ہے؟ آقا سے جڑ جانا، یہ آقا کا موجود ہونا، وہ ہے حضور کا وجود اقدس۔ استغفار ہے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے مانگنا، اس اللہ سے معافی مانگیں تو تب بھی عذاب اٹھا لیتا ہے، آقا علیہ السلام موجود ہوں تو تب بھی عذاب، یہ رحمت ہے آقا کی۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا، اگر ہماری عقل، ہمارا فکر، ہماری سوچیں، ہمارے عقیدے جو مادیت زدہ عقیدے ہیں، اگر یہ یہاں آیت کو بناتے تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہم یستغفرون کے حصے کو پہلے لایا جاتا کہ جو مجھ سے معافی مانگے، استغفار کرے، یہ عبادت ہے نا، استغفار کرنا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جو مجھ سے مانگے ان پر عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جن میں آپ موجود ہو ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں۔ ترتیب یہ نہیں رکھی، حضور کے وجود کے باعث جو عذاب اٹھتا ہے اس کا ذکر پہلے کیا، اور اپنی بارگاہ میں استغفار کرنے والوں سے عذاب کے اٹھنے کا ذکر بعد میں کیا۔ یوں نہیں فرمایا کہ جو مجھ سے استغفار کرتے، معافی مانگتے ہیں، ان سے عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جن میں آپ موجود ہوں ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں۔ جب دوسرے بات پہ لائیں بھی تو وہ ثانی ہو جاتا ہے، اولاً و ثانیاً، پہلے یوں اور پھر یوں، لیکن نہیں، یوں فرمایا محبوب آپ جہاں موجود ہوں عذاب اٹھا لیتا ہوں، اور جو مجھ سے معافی مانگے ان سے بھی اٹھا لیتا ہوں۔ استغفار کو بعد میں رکھا، وجود مصطفیٰ کو پہلے رکھا۔ آقا علیہ السلام کے وجود کی برکت ہر عبادت سے بلند ہے، ہر عبادت سے بلند ہے، ہر عمل سے بلند ہے، استغفار سے بلند ہے، ذکر سے بلند ہے، سجود و رکوع سے بلند ہے۔ ہر عمل عبادت جس سے اللہ کی رحمت ملتی اور عذاب اٹھتا ہے، اس سے کہیں مقدم حضور کا وجود ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ حضور کا وجود مقدم ہے، نماز سے بھی مقدم ہے۔ اس لیے تو حضرت ابی بن کعب سے اور دیگر صحابی ان کو زید بن معلہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو کسی کام کے لیے ضرورت پڑی، آپ نے بلایا، پوچھا آواز فوری کیوں نہیں دیا؟ اس کے یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تو میں فارغ ہوتے ہی حاضر ہو گیا ہوں۔ فرمایا تم نے اللہ کا حکم نہیں سنا کہ اللہ اور اس کا رسول جب بلائے جواب دیا کرو؟ مطلب یہ ہے کہ حضور کے بلانے پر لبیک کہنا نماز سے بھی مقدم ہے۔ اس لیے نماز کے برتن میں حضور پر، حضور کی آل پر سلام، درود و سلام رکھا ہے۔ جیسے برتن میں دودھ رکھتے ہیں نا آپ، تو برتن کی اہمیت ہے، مگر دودھ سنبھالنے کے لیے برتن ہوتا ہے، تو نماز کے برتن میں حضور کے درود و سلام کا دودھ رکھا ہے، تو استغفار سے بھی مقدم۔ اس لیے استغفار سے جو اللہ کی بخشش و رحمت ملتی ہے، آقا علیہ السلام کے وجود سے بخشش و رحمت اس بخشش و رحمت سے کبھی تر ہے، کبھی تر ہے۔ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ایسے میں نے کہہ دی، یہ میرا استنباط ہے، میرا تفسیر ہے، آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، پابندی تو نہیں ہے نا۔ یہ میں نے جو اتنی بڑی بات کی، اس کی تائید خود قرآن کرتا ہے۔ یہ جو میں نے موازنہ کیا نا، اس موازنے کا بھی بیان قرآن میں ہے۔ سورہ النصر پڑھیے، اس کی آخری آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، ہے نا۔ اب آخری آیت پہ آ جائیے، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان، اونچا پڑھی، انہ کان توابا، انہ، فرمایا اللہ کی تسبیح کرو، اس کی حمد بیان کرو اور اس سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ تو جب معافی مانگو گے تو انہ کان توابا، اللہ پاک بہت بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا، تواب ہے۔ اس آیت کو اب ذہن میں رکھ لیں ذرا، ایک سائیڈ پہ ایسے رکھ لیا۔ اب اس کے دوسری طرف ذہن کے سامنے ہی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، اس کو لکھ لیں ذہن کی تختی پر، دونوں کو سامنے رکھیں۔ ادھر فرمایا مجھ سے معافی مانگو، جو معافی مانگے گا میری حمد و تسبیح کرے گا، عبادت کرے گا، تو میں بڑا بخشنے والا ہوں۔ اب دوسری آیت فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ ظلم کر کے اور یہاں آ کے معافی مانگ لو میرے محبوب کی بارگاہ میں تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً اللہ کو بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا پائیں گے. جہاں صرف اللہ سے استغفار تھا وہاں فرمایا بڑا بخشنے والا پائیں گے. جہاں حضور کی بارگاہ میں آ گئے وہاں توابن کے ساتھ رحیمن لگا دیا، فرمایا صرف بخشنے والا نہیں بے حساب رحمت کرنے والا بھی پائیں گے. جس نے اللہ سے معافی مانگی اس کے لیے صرف بخشنے والا، جو مصطفیٰ کے در پہ آ گیا اس کے لیے بخشنے والا بھی رحم فرمانے والا بھی، اس کے لیے ڈبل کر دیا تواب الرحیمہ. اور جو صرف مجھ سے معافی مانگے اس کے لیے تواب. تو یہ فرق ایسے ہی رکھا ہے یا کوئی حقیقت میں فرق ہے؟ جی جو عقیدہ آپ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اور نسبت کے ساتھ رکھتے ہیں اس پر فخر کیا کریں. کوئی کمزوری نہیں ہے، بہت بہت طاقتور عقیدہ ہے اور سچا عقیدہ ہے. کانفیڈنس رکھا کریں اپنے اندر. سارا قرآن اسی عقیدے کی تائید میں، کل حدیث نبوی اس عقیدہ کی تائید میں. آپ نے بات فرق سمجھ لیا؟ جو اللہ سے طلب کرے معافی اس کے لیے تواب ہے، جو حضور کی بارگاہ میں آ کے کرے اس کے لیے تواب بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ سمجھ آ گیا نقطہ؟ اب انہی دو آیتوں میں ایک نقطہ اور ہے. اسلوب دیکھیے، اسلوب کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگی، استغفار کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، معافی مانگی، حمد و تسبیح کی، عبادت کی، تو فرمایا انہ کان توابا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. اس میں بخشنے کا وعدہ نہیں کیا. جو مجھ سے معافی مانگے، ذرا لفظ سنیے اللہ پاک، فرمایا جو آ کے معافی مانگے بے شک اللہ بڑا بخشنے والا. اب اس میں ہے کئی وعدہ، کوئی کمٹمنٹ، کوئی پرومس. اللہ بڑا بخشنے والا کیا مانا؟ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے، رد کر دے. تو استغفار کرنے والوں کے لیے فرمایا اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اس میں کمٹمنٹ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والوں کے لیے سنیے کیا فرماتا ہے. فرمایا جو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کے مانگے معافی، لوجد اللہ توابا رحیما، وہ لوگ اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں تو وہ اللہ کو پا لیں گے. بڑا بخشنے والا، بڑی رحمت فرمانے والا، پا لیں گے. واجد اللہ، پا لیں گے، یعنی میں ایسا کر کے رہوں گا اور تمہیں نظر آ جائے گا کہ بخشنا. اور اس پر لام تاکید کے لیے لگا دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا میرے محبوب کے در پہ آ جائے اور میں اس کو بخش نہ دوں. نہیں، بخشش بھی دوں گا، رحمت بھی دوں گا، وعدہ ہے. ادھر صرف اپنا بخشنے والا ہونا، یہ شان بیان کر دی ہے. کیا مطلب؟ جو مستحق ہوگا اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ کی شان بیان کر دیا. ادھر شان نہیں بیان کی، صرف ادھر وعدہ کر دیا، اور وعدہ بھی تاکیدی کہ ہو نہیں سکتا کہ بخشوں گا اور رحمت سے جھولیاں نہ بھر دوں. یہ فرق قرآن مجید نے بیان کر دیا. تو میں نے جو پہلے وضاحت کی تھی تو ایسے ہی کر دی تھی یا قرآن سے کی تھی کہ استغفار سے جو رحمت ملتی ہے وہ کم ہے، جو وجود مصطفیٰ سے کے ذریعے ملتی ہے وہ زیادہ. اس لیے رحمت للعالمین حضور کے وجود کو قرار دیا. اس کے بعد اب اللہ رب العزت نے پھر ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بس یہ نقطہ کر کے اس کے دو ایک تو پھر ہم ماڈرن ایسپیکٹ پہ آ جاتے تاکہ اتنا حصہ بھی مل جائے. یہاں غور کریں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. یہ جو کے لیے ہے یہ عربی میں، عربی لغت کے اور نحو کے اور علم الصرف کے اور علم النحو کے اور علم لغت کے ماہرین جانتے ہیں کہ یہ بات دو طریقے سے کہی جا سکتی ہے اور جائز ہے. رحمتاً بالعالمین بھی کہا جا سکتا تھا، رحمتاً للعالمین بھی کہا جا سکتا تھا. دونوں کا معنی یہی ہوتا، جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. مگر رحمتاً بالعالمین نہیں فرمایا. کیا بالعالمین نہیں فرمایا بلکہ رحمتاً للعالمین فرمایا. اس میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھنے والا ہے. یہ عربی لغت کی، یہ میرے پاس ہے، یہ مغنی اللبیب ہے، اور اس طرح اور بھی کتاب ابن ہشام انصاری کی
جو لغت کی بڑی بڑی علم لغت کی کتابیں ہیں، جو علم الصرف اور علم النحو جس سے قواعد نکلے ہیں، یہ قاعدے کی بات ہے، اور وہ یہ کہ جو با اگر لگ جائے رحمتن بالعالمین فرماتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا، اور با اس لیے نہیں لگایا، اس کی بجگہ لام لگائی للعالمین، تو فرق کیا ہے؟ با اگر لگے تو یاد رکھنے کلمہ با، حرف با جو ہے یہ 12 مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ با اگر لگے تو مختلف معنی ہیں اس کے، 12 ہیں، ان میں سے کوئی معنی یہاں استعمال نہیں ہوتا۔ جو معنی بن سکتا ہے وہ یہ 11واں معنی ہے، اور وہ معنی یہاں صادر آتا ہے کہ اگر با لگتا وما ارسلناک الا رحمتا بالعالمین اگر لگتا تو یہ تبعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعضیت اس کا مطلب، اور یہ چیز ثابت کی بیان کی اسمعی نے، فارسی نے، اور ابن مالک نے، قطبی نے، کوفیوں نے، نحو اور لغت کے اور صرف کے جو ائمہ ہیں سارے، ان ساروں نے بیان کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر با لگے کہاں تو اس کا مطلب ساروں کے لیے کل پر اطلاق نہیں ہوتا، کل میں سے بعض پر اطلاق ہوتا ہے، بعض کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ چیز اور بعض اس میں سے محروم رہ جاتے ہیں، خارج رہ جاتے ہیں۔ اگر با لگتا تو کلیت نہ ہوتا اس سے ثابت، بعض ہوتے۔ فرمایا جیسے عینن یشرب بہا عباد اللہ، یہ وہ چشمہ ہے کہ اللہ کے کچھ بندے اس میں سے پئیں گے، یا اس میں سے کچھ پئیں گے، بہا عباد اللہ کا۔ اسی طرح قرآن مجید نے کہا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کے دوران اپنے سروں کا مسح کرو، سروں کا، چونکہ لفظ با لگ گیا، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بے لگ گیا نا، تو اب با لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب سارے سر پر مسح کرنا فرض نہیں ہے، اس کے تھوڑے حصے پر اگر کر لیا تو وہ اس سے بھی حکم پورا ہو گیا، کافی ہے، کیونکہ با لگ جائے تو بعض سے بات ثابت ہو، پوری ہو جاتی ہے، بعض پر صادر آتا ہے، چند ایک پر۔ اب اگر